السلام علیکم ناظرین جاپان میں ایک فیکٹری میں ایک پاکستانی کام کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ پاکستانی اپنی ڈیوٹی پہ جاب پہ 3 منٹ لیٹ آیا۔ ویسے تو پاکستان میں تو خیر 3 منٹ کیا، اور 3 دن اور 3 مہینے بھی کوئی اگر نہ جائے، اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو وہ یونین میں ہوگا تو اس کی حاضری لگ جائے گی، ایک اٹینڈنس لگ جائے گی، اور اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو بھلے وہ نہ بھی جائے تو اس کو کسی نہ کسی پارٹی کا ایڈوانٹیج ملے گا اور وہ اپنی سیلری پوری لے لے گا۔ لیکن کیونکہ یہ جاپان کا ایک واقعہ ہے، جاپان میں جب وہ 3 منٹ لیٹ، مطلب بہت بڑی بات ہے، جاپان میں کوئی 3 منٹ لیٹ نہیں آتا، وہاں ٹائم کی بڑی قدر ہے۔ تو پاکستانی جب وہ کمپنی پہنچا 3 منٹ لیٹ، تو وہاں جو مالک تھا، باس تھا، اس نے اس سے اشارے میں اپنی گھڑی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کیا ٹائم ہوا ہے۔ تو پاکستانی نے اس کو کہا کہ ٹرین لیٹ ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ ٹرین لیٹ ہو گئی، اس لیے میں 3 منٹ لیٹ ہوا۔ تو اس باس نے اس کو راستہ دیا اور کہا کہ آپ آ جائیں اندر، اور اشارہ کیا کہ جائیں کام کریں۔ تو کچھ ٹائم کے بعد کسی نے اور شخص نے اس مالک سے، اس آنر سے، باس سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور اس نے کہا کہ میں 3 منٹ لیٹ آیا۔ تو اس نے کہا کہ جاپانی نے کہا کہ میں کیا پوچھتا، مطلب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں لیٹ ہوئے، تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں لیٹ اٹھا ہوں، میں واش روم میں مجھے دیر ہو گئی، یا کوئی اور بھی پرابلم بتا سکتا تھا، اگر بہانہ ہی کرنا تھا۔ اس نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے ہماری اربوں ڈالر کی جو ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، پروجیکٹ ہے ہمارا، ٹرین سسٹم ہے، وہ فیل کر دیا۔ ہمارے یہاں 3 منٹ لیٹ ہونا کوئی مذاق بات نہیں ہے کسی ٹرین کا، لیکن اس نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے مجھے کہہ دیا کہ ٹرین لیٹ ہو گئی۔ تو یہ تو جاپانی تھا، اس نے بحث نہیں کی، کیونکہ انہیں اپنی ٹائم کی قدر ہے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا کام یہ خود ہی کر لے گا، جائے اور یہ اپنا کام کرے، میرا ٹائم بچائے۔ لیکن پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ٹائم کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا نواز شریف کی حکومت کے خلاف، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ہماری پاکستانی عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان کو لالچ دینے کے لیے کہا کہ چنیوٹ کے پاس ایک سونے کا پہاڑ نکلا ہے جس سے پاکستان کی غربت دور ہو جائے گی، اور انہوں نے سوچا کہ شاید عوام اس بات میں آ جائے گی اور میری حکومت بچ جائے گی اور میں آگے چلوں گا۔ لیکن خیر وہ تو چلے گئے، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن 2018 میں عمران خان صاحب آئے۔ عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی سوچا کہ یار عوام کو کوئی ایسے لالچ دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے حکومت کے پہلے 3 مہینے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے قریب سمندر کے اندر ہمیں اتنا گیس ملا ہے، اتنے ذخائر نکلے ہیں کہ اگلے 50 سال تک ہمیں گیس کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے اعلان کے بعد غربت بھی وہیں موجود ہے اور بڑھ رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور کمی ہے۔ تو ہمیں اس جاپانی کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے کیسے اپنا ٹائم بچایا اور بحث میں ٹائم نہیں ڈالا، اور ہمیں بھی لالچ میں اور آسرے میں اپنا ٹائم بچانا چاہیے، نہیں ڈالنا چاہیے، تاکہ ہماری نسلیں سدھریں اور آگے ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ اگر آج ہم کھڑے نہیں ہوئے تو کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تو چاہیے ہمیں کہ ہم کھڑے ہوں اور ہم اپنی طاقت کا ووٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے استعمال کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں۔ ہمارا تو جو حشر ہونا تھا ہو گیا، لیکن کم از کم اپنی نسلوں کو تو بچا سکتے ہیں۔ پچھلے 75 سال میں ہمیں صرف لالچ ہی دیا جا رہا ہے، اور اب ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے، اور اسی میں ہمارا اور ہماری قوم کا اور ہماری نسل کا فائدہ ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔